یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش دی گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ انسان اور نہ ہی زندگی کے کوئی آثار۔ وہ جگہ آج کا مقدس شہر مکہ مکرمہ ہے، مگر اس وقت وہاں دور دور تک صرف ریت، پہاڑ اور خاموشی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے آئے۔ ان کے پاس صرف تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں تھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو کر ان کے پیچھے چلیں اور پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں اس سنسان وادی میں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ کے دل کو سکون ملا اور انہوں نے کامل یقین کے ساتھ فرمایا، پھر ہمیں اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا۔ ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریب موجود دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی کہ شاید کہیں پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے، مگر ہر طرف خاموش صحرا تھا۔ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ یہ دوڑ صرف پانی کی تلاش کی نہیں تھی، یہ ایک ماں کے یقین، صبر اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی مثال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ واپس اپنے بیٹے کے پاس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ننھے پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ حیران رہ گئیں۔ وہ جلدی جلدی پانی کے گرد مٹی جمع کرنے لگی اور کہنے لگی، زمزم زمزم، یعنی رک جاؤ تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ یہی مبارک چشمہ آج آب زمزم کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لاکھوں لوگ آج بھی اس مقدس پانی کو شفا، برکت اور رحمت سمجھ کر پیتے ہیں۔ بعد میں وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے اور یہی جگہ آگے چل کر خانہ کعبہ کی سرزمین بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کیا، جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ سبق: اللہ پر سچا بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور مشکل وقت میں بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وہاں سے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔